السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ صدر ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ کے اس علاقہ میں دین کی نسبت سے پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا، اور مجھے وقت وہ دیا گیا کہ جس وقت سونے والے پر ڈنڈے برسائے جائے تب بھی نہیں اٹھتا، اس وقت مجمع سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا بلکہ زبان کا ذائقہ چکھنے کی نیت سے بیٹھا ہے۔ پنجاب کا مولوی ہے، پتہ نہیں کیسا بولے گا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، بیٹھنے والے نے کتنی زوردار تقریریں کی، اور اسٹیج پر بیٹھنے والوں نے قوم کو بیدار کرنا چاہا اور خود جا کے سو گئے۔ ضلع بھر سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے، چند ایک کے علاوہ آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ سونڈ والا بچہ، محافظ پہرے دار بچے، یا وہ بچے کہ جنہوں نے جاتے ہوئے سید خان محمد کو سلام کرنا ہے، کوئی اور کام تو نہیں باقی رہ گیا، اب چلے جائیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں یہ بھی آئی، اردو سمجھ لو نا بھائی، نہ سمجھو گے تو میرا کیا کر لو گے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، گھر میں جب دودھ لے کے آتے ہو، مائیاں بہنیں دودھ کو چولہے پر چڑھاتی ہیں کہ دودھ کو ابالنے کاڑھیں، تو شروع میں دودھ اتنا جوش مارتا ہے چولہے کے اوپر کہ اسے نیچے آگ لگی ہوتی ہے، وہ دیگچی کے کناروں سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، مائیں آگ کم کرتی ہیں، بجھاتی ہیں، پھوکے مارتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے دودھ باہر آ جاتا ہے۔ پھر جب اس کا جوش ختم ہوتا ہے تو چولہے کی آگ ہلکی کر دیتی ہیں، دودھ آہستہ آہستہ کڑنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دودھ کے اوپر ایک تیسی جمنے لگتی ہے جس کو ملائی کہتے ہیں، تو اس کا جھاگ سارا نکل جاتا ہے، ملائی باقی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ جھاگ سارا نکل گیا، میرے حصے میں ملائی آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ یہ ملائی بھی
کوئی ٹیکوں والے گائے کی دودھ کی نہیں ہے. یہ جو آپ کا جوش اور جذبہ جو ہے یہ برائلر مرغی کا سوپ پینے کی وجہ سے یہ نہیں ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 30 روپے کا سوپ پی لیا مرغی کا اور دیسی گھی کی طاقت آ گئی. ماشاءاللہ یہ قوم 30 روپے کا پیالہ پینے کے بعد ایک گھنٹہ گھر کے شیشے کے آگے کھڑی ہوتی رہتی ہے اور اپنے بازوؤں کو اوپر نیچا کر کے دیکھتی ہے. اسے کون سمجھائے کہ اپنے بازوؤں کو اوپر نیچے کرنے والے تیری طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ تیرے سے 10 کلو کا آٹے کا تھیلا اٹھایا نہیں جاتا، کشمیر فتح کرنے چلا جائے. پوری دنیا کلمے کی برکت سے اسلام کی عظمت کے لیے دودھ سوپ سے فتح نہیں ہوگی، ایمان کی طاقت سے فتح ہوگی. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو جوتیاں پڑ رہی ہیں، مار پڑ رہی ہے، کبھی آپ نے میں نے تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچا کہ ہماری جولی سے کون سی ایسی چیز چھین لی گئی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے پر لعنت کر رہی ہے؟ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے پنجاب کا ایک کیس چلا، ایک معصوم بچی کا. کوئی پاکستان کا اخبار ایسا نہیں، کوئی ٹی وی کا چینل ایسا نہیں، کوئی بولنے والا ایسا نہیں جس نے صبح سے لے کر شام تک یہ تسبیح نہ پڑھی ہو. قصور پنجاب کا شہر ہے، وہاں کی رہنے والی زینب کے ساتھ یہ ہو گیا، زینب کے ساتھ یہ ہو گیا. تم نے سنا تھا نا؟ بولو تو صحیح. اور سن کے کان پک گئے. ایمانداری سے بتلاؤ، اتنے سارے میرے سمیت بیٹھے ہو، پوری دنیا کے ٹی وی چینل، پوری دنیا کے پاکستان کے اخبارات، کیا اس معصوم بچی کو انصاف دلوا سکے؟ وہ کہاں چلا گیا قاتل؟ بڑے بڑے انکشافات ہوئے، اتنا بینک بیلنس تھا، اتنا روپیہ نکلا. بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی، سرعام پھانسی دو. صبح صبح ٹی وی چلا، وہ عورت قصور کی زینب کی عزت بچا رہی ہے جسے اپنی عزت کا پتہ نہیں، جس کی عزت پر پاکستان کی 20 کروڑ عوام حملہ کر رہی ہے، وہ عزت بچا رہی ہے. جس کے گلے میں دوپٹہ نہیں، پیر میں جس کے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، گلا کھلا ہوا ہے. اتنا قصور کی زینب کو اچھالا، باپ رویا، ماں روئی، خاندان رونے لگا. انصاف پھر بھی نہ ملا. عظیم و شان جلسے میں آنے والوں قصور کی زینب کو اتنا رلایا، مجھے ڈر لگنے لگا کہ زینب کو روتا دیکھ کر حضور کی زینب نہ رونے لگ جائے. تمہیں قصور کی زینب کا رونا یاد ہے؟ اپنے شہروں کے اندر، اپنی بستیوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر کتنی زینبیں رو رہی ہیں. مسلمانوں، کب تک اپنی گدی چمکاؤ گے؟ کب تک اپنے ٹی وی چینلوں کی شہرت چمکاؤ گے؟ کب تک اپنی سیاست چمکاؤ گے؟ کہاں چلے گئے وہ سیاسی لیڈر؟ کہاں چلے گئے احتجاج کرنے والے؟ کہاں چلے گئے وہ دھرنا دینے والے؟ کہاں چلے گئے چیخ و پکار کرنے والے؟ یقین جانو تمہیں قصور کی زینب کا رونا یاد ہے، حضور کی زینب کا رونا یاد کوئی نہیں. مجھے ڈر لگنے لگا حضور کی زینب رو کے یہ نہ کہہ دے اور ظالم ہو تمہیں قصور کی زینب کے باپ کا حیا نہ آیا، میرے ابا کا حیا کر لیتے، کیونکہ اس زینب کا نام اس کے باپ نے رکھا اور میرا نام زینب محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے.
کب تک تماشا دیکھتے رہو گے؟ کب تک تماشبین بنے رہو گے؟ صبح سے لے کر شام تک میرے بابو کوئی کام ایسا نہیں جو دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا ہو، خوشامد کے لیے نہ کیا ہو، دکھلاوے کے لیے نہ کیا ہو۔ ایمانداری سے بتلاؤ، تم سینکڑوں یا ہزاروں یا گنتی میں ہو، یا 2-4 ہو یا 2000 ہو، ایمانداری سے بتلاؤ صبح فجر کی نماز سے لے کر اب اگلے دن فجر کی نماز کا وقت آ گیا، مجھے جھولی کے اندر کوئی ایک ایسا عمل دکھا دو جس کو دیکھ کر مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے۔ 10 روپے کا نوٹ دو، دعا کر دو جی، مدرسے کے اندر کچھ دے دو، دعا کر دو جی، فلانے نے فلانے کا کام کر دیا، دعا کر دو جی، کسی نے پانی مانگا، پانی پلا کے کہہ دیا، دعا کر دو جی۔ میرے بابو اور ٹنڈو غلام علی والوں، وہ دعائیں کیا کام کریں گی؟ میرے بزرگوں دعائیں کیا کام کریں گی؟ دعاؤں کا اثر تو بعد میں نظر آئے گا۔ پہلے اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر دے، اپنے گھر کی وہ کھڑکی بند کر دے، اپنے گھر کا وہ روشن دان بند کر دے، اپنے گھر کی دیوار کا وہ سوراخ بند کر دے جس سوراخ سے تیرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور 2 ہی قطرے بڑے قیمتی ہیں۔ سردی کا موسم گزر گیا، پتہ نہیں تمہارے ہاں سردی کی کیفیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں جب سردی زوروں پہ پڑتی ہے، آسمان سے زمین پہ شبنم گرتی ہے، کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں جو ان قطروں کی وجہ سے گیلا نہ ہو جاتا ہو۔ یہ شبنم کا قطرہ اگر گندم کے دانے پتے پہ پڑتا ہے تو دانہ بڑا ہو جاتا ہے، فصل زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی قطرہ اگر دریائی مخلوق کے منہ میں سیپ میں پڑتا ہے تو وہ اپنے اندر پی کر چند دن کے بعد اس پانی کے قطرے کو موتی بنا دیتی ہے۔ یہی قطرہ زمین پر فصل پہ گرتا ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے۔ ایک دنیا کی فصل ہے، ایک تیری گود میں اگنے والی فصل ہے۔ دنیا کی فصل کی جب گھاس کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کھاد بھی اعلیٰ ہو، کوشش کرتا ہے پانی بھی اعلیٰ ہو، کوشش کرتا ہے اسپرے بھی اعلیٰ ہو۔ اور میرا بابو اگر تیری زمین کی فصل کو 2 نمبر کھاد لگ گئی، 2 نمبر پانی لگ گیا تو فصل خراب ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اللہ کو بڑا قیمتی ہے جو رات کے وقت ہے باپ کی پشت سے رحم مادر میں گرتا ہے۔ اس قطرے کو حرام کی کمائی سے بچا لے، اس قطرے کو سود کی کمائی سے بچا لے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس قطرے کو اگر حرام کی کمائی لگ گئی، اس قطرے کو اگر حرام کی کھاد لگ گئی، یقین جانے اس زمین کو کی فصل کو اگر 2 نمبر کھاد لگ جائے تو فصل خراب ہے، اور اس قطرے کو حرام کا پانی لگ جائے تو نسل خراب ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، سجدوں میں پڑے ہیں، دعا کرو جی اولاد بگڑی پڑی ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، دعا کرو اولاد بگڑی پڑی ہے۔ کہاں سے اولاد سدھرے گی؟ کہاں سے اولاد نیک بنے گی؟ اپنے گھر کی حالت دیکھ لے، تیرے میرے گھر کی کیا حالت ہے۔ بچہ جب دنیا میں آیا، مشاہدہ کر لینا، اگر کسی مائی کے ہاں بچہ پیدا ہو، ٹنڈو غلام علی والوں، جس گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہو، دروازہ بجا کے پوچھ لینا، بچہ روتا ہوا آیا، مسکراتا ہوا آیا، تمہیں ہر گھر سے صدا یہ ملے گی، آنے والے کے لیے نیا بستر تیار کیا، آنے والے کے لیے نیا جوڑا تیار کیا، آنے والے کے لیے چمچہ پلیٹ نہیں تیار کی، آنے والے کے لیے نیا فیڈر تیار کیا۔ ان ساری باتوں کے باوجود آنے والا دنیا کے اندر روتا ہوا آیا۔ ہم نے طرح طرح کے حربے استعمال کر لیے، دودھ شہد چٹایا پھر بھی چپ نہ کیا، محلے کے مولوی صاحب سے دھاکہ تعویذ پڑھوا کے لائے پھر بھی چپ نہ ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بھی تو ذرا پوچھنے دو، آنے والے مہمان سے کیوں رو رہا ہے؟ میں اس بچے کے پگھوڑے کے قریب ہو گیا، چرپائی کے قریب ہو گیا، میں نے کہا او میرے بچے بتا کیا بات ہے، اور تجھے تیرا استقبال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ بچہ کہنے لگا مولوی صاحب
کتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو گیا، کتنا بڑا ظلم میرے ساتھ ہو گیا۔ جب میں دنیا میں آنے لگا فرشتے نے میرے کان میں کہا تھا مبارک ہو تجھے مسلمانوں کے گھر میں بھیجا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب جب میں نے دنیا میں آ کے آنکھ کھولی، گھر کے در و دیوار دیکھے، گھر کی مکان کی چھت دیکھی، فرش دیکھا، الماریاں دیکھی، ابا کا چہرہ دیکھا، اماں کا چہرہ دیکھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، مجھے گھر کا کوئی حصہ بھی مسلمانوں والا نظر نہیں آیا ہے۔ جب تک مہمان دنیا میں نہیں آیا تھا کوئی قرآن پڑھ کے استقبال کر رہا تھا۔ جس مائی کی کوکھ میں 9 مہینے رہا، کسی نے اس کے کان میں آ کے کہہ دیا سورہ رحمان کی تلاوت کیا کر بچہ نصیبوں والا پیدا ہوگا، کسی نے کہا سورہ یوسف پڑھا کر بچہ کرموں والا پیدا ہوگا، کسی نے کہا درود شریف پڑھا کر بچہ بغیر آپریشن کے پیدا ہوگا۔ میری ماں نے 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں اتنا قرآن سنایا، میری غذا اللہ کا قرآن بن گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد کسی نے مجھے شہد چٹایا، دنیا میں آنے کے بعد کسی نے مجھے دودھ پلایا، کسی نے مجھے گود میں لے کے گھٹی چٹائی، لیکن میرا رونا بند نہیں ہوا۔ مولوی صاحب علم وقوفوں کو کہہ دے خدا کے واسطے مجھے دودھ شہد چٹانے سے پہلے قرآن کے 2 بول پڑھ کے میرے کان میں سنا دو۔ اللہ اکبر، جو قرآن کے 2 بول پڑھ کے میرے کان میں سنائے گا، مجھے بھوک روٹی دودھ کی نہیں لگی، مجھے قرآن کی لگی ہے۔ 2 بول پڑھ کے قرآن کے میرے کان میں سنا دو، مجھے میری غذا مل جائے گی، میرا پیٹ بھرے گا، میرا رونا خود بخود بند ہو جائے گا۔ کن کو کہہ دیا قرآن سناؤ؟ جس نے زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ آج ان اجتماعات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آ جائے، اللہ کے دین کی پہچان آ جائے، کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ میرے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، احرام کی 2 چادریں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہوئی ہیں، جن کی ہر بات کو اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں بنا دیا، جن کے طریقوں کو پروردگار عالم نے قرآن کے سنہری حروف پہ چمکا دیا۔ اور دوستو آج تقریروں سے زیادہ، آج جلسوں سے زیادہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج جلسے تو بڑے آب و تاب سے کر رہے ہیں، اتنے بڑے گراؤنڈ کے اندر اتنے روشنی کے لیے بلب لگائے گئے جن کا گننا شمار ہے، لیکن ایمانداری سے بتلاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آنے والوں میں سے اگر ایک کا دل بھی روشن نہیں ہوا تو ان بلبوں کی روشنی کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نعرے رہ گئے، ہم زندہ باد اور مردہ باد کے جوگے رہ گئے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آنے والے جانے والوں سے صبح پوچھ لینا کیا سن کے آئے، کوئی کہے گا عبدالجبار حیدری صاحب بڑا اچھا بولا، کوئی کہے گا راشد سومرو صاحب بڑا اچھا بولا، کوئی کہے گا مولانا عبدالحمید وٹو صاحب بڑا اچھا بولا، کوئی کہے گا مولانا صدیقی صاحب بڑا اچھا بولا۔ کیا بولا؟ خدا پاک کی قسم ہے، چھوٹے سے لے کر جوان تک پوچھ لو، بیگا پتہ کوئی نہیں، لیکن بول کے ضرور گئے۔ ایسے بولنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور میرے بابو جھولی پھیلا کے بیٹھو، یہ اس کے عطا کرنے کا وقت ہے، یہ اس کے دینے کا وقت ہے۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس کی رحمت خدا کی قسم جوش میں آ جاتی ہے، لوگوں کے دروازے بجا کے آواز دے کے کہتی ہے، او لوگو یہ سونے کا وقت نہیں، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت ہے۔ ٹنڈو غلام علی والو جتنے بیٹھے ہو، کیا پتا تم نے زندگی میں کبھی مرغے کی بانگ سنی ہو؟ تمہارے علاقے میں ہوتا ہے یا نہیں؟ تمہارے محلے میں ہوتا ہوگا، تمہارے گھروں میں ڈربوں میں ہوتا ہوگا، تمہارے ڈربوں کے اندر ہوتا ہوگا۔ ککڑو کڑو کی آوازیں لگانے والے
والا ابھی ایک آدھ گھنٹے کے بعد اپنے پروں کو پھڑ پڑائے گا اور آواز دے کے کہے گا ککڑو کڑو، تو میں سمجھے کہ مرغا بول رہا ہے۔ اس کی قدوسیت کہتی ہے او لوگو، وہ پانی کے لیے نہیں پکار رہا، وہ روٹی کے لیے نہیں پکار رہا، بلکہ وہ یوں کہہ رہا ککڑو کڑو، وہ یوں کہہ رہا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا اٹھ جا، رونے کا وقت ختم، سونے کا وقت ختم ہو گیا، اٹھ جا اب سجدوں میں رونے کا وقت آ گیا ہے۔ جلسوں میں آنے والوں، کبھی تہجد کی نماز کا مزہ دیکھنا، کبھی سجدے میں پڑھ کے اللہ کے دربار میں رونا دیکھنا، یقین جانو اگر ان آنکھوں نے رونا سیکھ لیا تو ان آنکھوں کے پانی کے اندر اتنی طاقت ہے، سمندر جتنے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ ہے تو ایک آنسو اگر اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو گیا، اللہ کے دربار میں تیرا یہ ایک آنسو پسند آ گیا، تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، تیرے گناہ پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اے ایک قطرہ اگر اللہ کے دربار میں یہ ایک قطرہ قبول ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے سمندر جتنے گناہوں کو مٹا کر پرے پھینک دیتا ہے۔ جلسوں سے زیادہ میرے عزیزوں ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپناؤ۔ اس زندگی کو سننے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے کیا خدا ان کا بھلا کرے، اللہ ان کے مال میں برکتیں دے، اللہ ان کے رزق کی تنگیاں دور کر دے، اللہ ان کی جوانی اور بڑھاپے میں برکت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ آنے والوں کو اور جلسے کا اہتمام کرنے والوں کو الہ العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ یقین جانو مولانا عبدالغفور صاحب نقشبندی، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ٹیکسلا والے، ان کے پاس مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے، میں اور حضرت جی رات کو حضرت کے پاس گئے، 1 بجا تھا، حضرت جی چرپائی پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت جی ملک پاکستان کا مشہور خطیب آیا، کامیاب خطیب آیا۔ حضرت جی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانس بھری، رونا شروع کر دیا، کہنے لگے او بابو دنیا والے واہ واہ کہے، اس کو کامیابی نہ سمجھنا، اصل میں تو کامیابی وہ ہے جب انسان کی جان نکلے، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا مال والا کام کامیاب نہیں، شہرت والا کامیاب نہیں، صدارت کرسی والا کامیاب نہیں، جسے مرتے وقت کلمہ مل گیا رب ذوالجلال کی قسم کامیاب ہو گیا۔ حضور کی زندگی اپناؤ۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر فرمایا او لوگو یہ آج کا دن، آج کا ہفتہ، یہ مہینہ، یہ سال، یہ نوٹ کر لو، یہ وقت نوٹ کر لو، آئندہ سال آئے پتہ نہیں تمہارے سے کون کون یہاں آئے گا، لیکن لگتا ہے تم مجھے یہاں نہ پا سکو گے۔ اپنے جانے کا اشارہ دے دیا، اپنی رحلت فرمانے کا، دنیا سے کوچ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ صحابہ اکرام کون ہے جنہوں نے مال جان قربان کر دیا، کرما دھر قربان کر دیا، اپنے بچوں کی بوٹیوں کا قیمہ بنوا لیا، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنایا، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر کے گردنیں کٹوائی۔ جب صحابہ اکرام کے کان میں یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا کیا پتا آئندہ سال تم مجھے یہاں نہ پاؤ، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کملی والے آپ نے
نے تو یہ کہہ دیا بلال کا نہ سوچا کیا بنے گا، ابو ہریرہ کا نہ سوچا کیا بنے گا، ابو ذر غفاری کا نہ سوچا کیا بنے گا۔ بلال روتا ہوا سامنے آ گیا، کملی والے اتنی جلدی جدائی کی آپ نے آسانی سے کیسے باتیں کر دی۔ آج کے ٹنڈو غلام علی خان میں رہنے والے نے ماں کی گود میں دودھ پیتے کلمہ پڑھا، بھٹی چاٹتے کلمہ پڑھا، شہد چاٹتے کلمہ پڑھا، مولوی صاحب کی زبان سے کلمہ پڑھا۔ رب اکبر کی قسم ہے بلال حبشی نے کلمہ اس وقت پڑھ کے سنایا جب آگ کے انگاروں کے بستر پر لیٹنا آسان تھا، زبان سے کلمہ سنانا بڑا مشکل تھا۔ ایک وقت ایسا آ گیا بلال کو دیکھ کر اپنوں کے دل بھی دھڑکنے لگے، بلال کو دیکھ کر اپنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ نہ ہو امیہ کی مار کھا کر مکے والوں کے ظلم و ستم برداشت کر کر بلال اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ جب بلال حبشی نے مار کھاتے ہوئے اپنوں کی طرف دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے ہیں یا غمی کے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ڈر کی وجہ سے آ گئے، ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ سارے نبی کے دیوانے پاس آ گئے، ادھر مکے کے کافروں کو بلا لیا، ابو جہل تو بھی آ جا، عقبہ بن ابی معیط تو بھی آ جا، ابن خلف تو بھی آ جا، امیہ تو بھی آ جا۔ اللہ غنی، اس حالت میں بلال کو انگاروں کے بستر پہ لیٹا دیکھا، امیہ نے گلے پہ پاؤں رکھ رکھا ہے، ابو جہل نے پیروں کو پکڑ رکھا ہے، ابن خلف مار رہا ہے، عقبہ بن ابی معیط درے مار رہا ہے۔ بلال حبشی نے سب کو بلا لیا، او لوگوں پیاس کی وجہ سے میری زبان باہر نکلی، بجائے پانی کا قطرہ ڈالنے کے تم نے میرے زبان پر آگ کا انگارہ رکھ دیا۔ او لوگوں آؤ میں تمہیں اپنے ایمان کی طاقت بتلاتا ہوں، اور ان لوگوں کو جو مجھے مار پڑتا دیکھ کے رونے لگے اور ڈرنے لگے کہ میں بلال ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، آ جاؤ۔ امیہ اپنا درہ برسا، ابو جہل اپنا کوڑا برسا، ابن خلف اپنی لاٹھیاں مار، بلال تمہیں اپنے ایمان کی طاقت بتلاوے گا۔ درے مارنا تمہارا کام ہے، انگاروں پہ لیٹ کر کلمہ توحید کا ترانہ سنانا میں بلال کا کام ہے۔ آج کوئی کلمہ پڑھنا مشکل تھوڑی ہے، جلسے میں جب تک کھانا نہ پکے تمہیں آسانی سے جلسے میں نہیں آتا، بھلے گھر سے کھا کے آئے ہوں لیکن تبرک ایسا زبان کو ہماری لگا ہے، جب تک جلسے میں روٹی نہ پکے تو جلسہ نہیں ہوتا۔ کیا قیامت کے دن دکھاؤ گے؟ کملی والے پورے سال میں 3 گھنٹے دیے تھے، لیکن ہم نے پہلے پوچھا تھا کہ ہم جلسے میں آئیں تو ہمیں روٹی کھلاؤ گے؟ ان لوگوں کی ایمان کی باتیں کرنا چھوڑ دو، یا اپنا ایمان بچاؤ، یا ان لوگوں کی ایمان کی باتیں کرنا چھوڑ دو جو نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑے، حجر مبارک کا پردہ تھا، حضور باہر تشریف لائے، فرمایا دیوانو نماز کا وقت نہیں، کیا لینے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے کملی والے 4 دن کے فاتح نے گھر میں ہمیں پریشان کر دیا، فرمایا میرے پاس روٹی تو دور کی بات ہے، کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگے کھجور کھانے نہیں آئے، ستو کا شربت پینے نہیں آئے، روٹی کا لقمہ کھانے نہیں آئے، کملی والے تیرا دیدار کرنے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میرے دیدار سے تمہیں کیا ملے گا؟ کہ ادھر تیرا چہرہ دیکھیں گے، ادھر صدیق اکبر کی بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ آج روٹی کے لیے تم کیا نہیں کرتے؟ کسی کا گلا کاٹنے میں پیچھے نہیں ہو، کسی کا حق دبانے میں پیچھے نہیں ہو، تاکہ دسترخوان تمہیں اچھا مل جائے۔ آؤ میرے عزیزو آخری وقت ہے، تقریر تو اللہ نے چاہ کبھی موقع ملا دوبارہ تم موقع دو، پھر تمہیں تقریر سناؤں گا۔ 4 باتیں لے کے چلے جاؤ، تیرے میرے کام آئیں گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4
لوگ ایسے ہیں، 4 شخص ایسے ہیں جن لوگوں کو دنیا سے، جنت میں جانے سے دنیا کی کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی کملی والے پہلا آدمی کون ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا وہ اللہ کا بندہ یا بندی جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو اور اس کے والدین اس سے راضی ہو کے دنیا سے چلے جائے، میں محمد زمین پر ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے گی۔ حالات بڑے عجیب ہیں، ہر گھر کا دروازہ بجا کے دیکھو، جوان سے پوچھو مائی کہاں ہے، ابا کہاں ہے، کہ مائی بیٹیوں کے پاس ہے، ابا ہمارے پاس ہے۔ اور یقین جانو ایک باپ 10 بچوں کے لیے 12 گھنٹے محنت کر کے 2 روٹیاں لے کے آیا کرتا تھا، ایک باپ 10 بچوں کو پالتا تھا۔ آج 10 بچے مل کے ایک باپ کو 2 روٹیاں نہیں دے سکتے۔ جب اتنا نازک زمانہ آ جائے اور لوگوں ہر وقت توبہ کرو، پتہ نہیں کس وقت قیامت کی صبح ہو جائے۔ ایک وہ وقت تھا یقین جانو جب تمہارا باپ 12 گھنٹے کی ضلع حیدرآباد سے، ٹنڈو ہلیار سے، ماتلی شہر سے 10-15 کلومیٹر پیدل جا کر مزدوری کر کے، بیٹھ جاؤ میری بات سن کے جاؤ، 10 منٹ کے لیے بیٹھو، تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اگر تمہارے پاس خدا کے دین کے لیے وقت نہیں تو اللہ کا دین بھی اتنا ناواز اور بے قیمت کوئی نہیں ہے، نا قدردانوں کو ملتا کوئی نہیں۔ جو جوتیوں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ سے دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ہمارے اکابرین کا مزاج دیا، ہم بولنے میں لاکھوں کے محتاج نہیں، دل درد دل سے سننے والا ایک ہو، الحمدللہ ہم گھنٹوں سنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے بندوں کا 15 گھنٹے کا سفر کر کے آؤں اور پھر بھی میں آ کے دیکھوں جی لوگ کوئی نہیں، ولی خان محمد میں تقریر نہیں کرتا۔ اور بابو جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ مخلوق کو راضی کرتے ہیں، ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور حالانکہ مولوی صاحب سے میں نے عرض کی تھی حضرت کوئی ایمرجنسی خاندان میں کام ہے، 7:30 بجے کی میری بیلو ایئر لائن سے کراچی سے فلائٹ ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا ذکر کرو اور فکر کرو، چلو اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو 4 چیزیں اپنا لو، انشاءاللہ کملی والا ضمانت دے رہا ہے جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ جوانوں بوڑھے چلے گئے، جوان بیٹھے ہو، تم نے زندگی کا بہت کچھ حصہ دیکھنا ہے، تم نے زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھنی ہیں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ خدا کی قسم نبی نے علقمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اور لوگوں سن لو، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج قبول۔ پھر رحمت والا نبی غصے میں آئے، علقمہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ او لوگوں جس سے ماں باپ اس کے ناراض ہو جائے اس پر خدا کی لعنت، اس پہ رسولوں کی لعنت، اس پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی لعنت ہو۔ جس سے ماں باپ ناراض ہو اس سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ اور کیا پتا تھا ماں باپ کو ایک وقت ہمارے پر ایسا آئے گا جب اولاد ہمیں 1 روٹی کا تانا دے گی، ایک وقت ایسا آئے گا جب کھانسی کے شربت پر اولاد جوتیاں مارے گی۔ جسے ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا وہ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کے آیا، بڑھڑا چرپائی سے اٹھا، چھوٹی ہاتھ میں لی، لڑکھڑاتا ہوا بچے کے پاس آیا، جیب میں سے پرچی نکالی، پچھلے ہفتے یہ کھانسی کا شربت لے کے آیا تھا، او میرے بچے اس شربت سے مجھے بڑا فائدہ ملا، کل جانا ایسا ایک شربت اور لا دینا، تیرا باپ پی کے رات کو سکون سے سوئے گا۔ بچے نے جب یہ ہاتھ میرے پر دیکھا، پرچہ دیکھا، اپنے باپ پہ اتنی زور سے برسا، کہنے لگا ابو
یجیر افدا کوئی نہیں، یہ کھانسی کا شربت ہے، اسے شربت سمجھ کے نہ پیو، دوائی سمجھ کے پیو، تیرے باپ تیرے بیٹے کی حرام کی کمائی کوئی نہیں۔ او ظالم تو بچے کو نہیں ڈانٹ رہا، اپنے باپ کو ڈانٹ رہا ہے، تو سوچ تو صحیح، تو نے اتنی زور سے ڈانٹا، اتنا بھی نہ سوچا میری ڈانٹ کی وجہ سے میرے باپ کا پیشاب پجامے میں نکل گیا۔ پرچی زمین پہ گری، روتا ہوا کمرے میں گیا، بڑھڑی بیٹھی تھی، اس نے کہا دیکھ لیا نا، پتر پر بچے پر بیٹے پر اولاد پہ بھروسہ کر کے 50 روپے کا شربت مانگنے گیا، کتنی جوتیاں پڑی، آئندہ 100 روپے نہ مانگنا، 50 روپے پہ اتنی لعنتیں، 100 روپے مانگے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بڑھڑا چرپائی پہ بیٹھا، پجامہ پیشاب سے خراب ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، میں دعا کروں تو آمین کہ کیا دعا کرے گا صحت کی، کیا دعا کرے گا روزگار کی؟ کہنے لگا صحت کی دعا نہیں کرتا، روزگار کی دعا نہیں کرتا، اب تو ہاتھ اٹھا کے 50 سال میرا ساتھ دینے والی، ہاتھ اٹھا کے دعا کر، جب اولاد 50 روپے کے 50 روپے مانگنے پر جوتیاں مارنے لگ جائے، 50 روپے پر تانے دینے لگ جائے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اللہ اس بے وفا دنیا سے اٹھا لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس بے وفا دنیا میں رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو اس بڑھڑی کے پیروں میں جنت کہا تھا۔ ٹنڈو غلام علی والو ذرا گھر جا کے بستر پہ لیٹ کے سوچو تمہاری جنت کہاں رل رہی ہے۔ تیری جنت نے تیری جوانی کے لیے کتنے لوگوں کے برتن مانجے، کتنے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دی، آج اس جنت کا بیٹھ کے کھانے کا وقت آیا، تو نے دھکے دے کے اس جنت کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی۔ تیرے پر خدا کا قہر نہ آئے تو کیا ہے؟ ٹنڈو غلام علی والو مجھے بڑی شرم آتی ہے جب سگا بیٹا پکے کے نیچے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، 70 سال کا بڑھڑا اپنے پوتے کے، اپنے بیٹے کے بیٹے کے، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے بیٹے کا اسکول کا بیگ اٹھا کر گاڑیوں کا ہارن سن سن کے ڈر ڈر کے روڈ کراس کرتا ہوا اپنے پوتے کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ تیرے بیٹے کا اسکول کا 15 کلو کا بیگ کیسے اٹھائے گا؟ تمہیں یاد نہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج فرمایا، جب واپس مدینے آنے لگے راستے میں ابواء کا قبرستان آ گیا، آپ نے ساری سواریوں کا رخ موڑ لیا اور فرمایا یارو 57 سال پہلے اماں کو چھوڑ کے گیا تھا، آج میری ماں مجھے یاد آ گئی۔ صحابہ اکرام ساتھ ہے، آپ سواری سے اترے، صحابہ اکرام بھی اتر گئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابواء کی قبرستان میں اماں کی قبر سے جا کے لپٹ گئے، ایسے روئے جیسے بچپن میں چھوٹی عمر کا بچہ روتا ہے۔ صحابہ اکرام سے برداشت نہ ہوا، عرض کرنے لگے کملی والے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، ارشاد فرمایا اماں کو بدلانا چاہتا ہوں، 6 سال کی عمر میں ہاتھ چھڑا کے قبر میں چلی گئی تھی، آج 57 سال کے بعد آکاش اگر تیرے اندر طاقت ہوتی تو قبر سے باہر نکل سکتی، آج آ کر اپنے بیٹے محمد کو دیکھی، اللہ پاک نے تیرے بیٹے کا کتنا مقام بلند کر دیا۔ آج وہی محمد یتیم سمجھ کر جس کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا، آج اللہ نے اس کی عزت کو اتنا بلند کر دیا، یہی یتیم محمد جوتیاں پہن کر عرش معلیٰ کا مہمان بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ درد پیدا کرو، اخلاق لے کے آؤ،
نبی والے صرف تقریریں نہیں، عمل لاؤ اندر۔ اگر صبح کو تیری زبان کا کتا تیری زبان سے نہ کھلا، اگر صبح کو تو زندگی بھر کا بے نمازی صبح بھی بغیر فجر پڑھ کے سو گیا تو خدا کی قسم اس جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ کی سن 2000 میں 8 دن مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا۔ فرمایا کرتے مولی جلد سے جلدی کروایا کر، اگر آنے والوں میں کسی ایک کی نماز قضا ہو گئی تو علاقے میں جتنے مدرسے ہیں اس ایک بے نمازی کی وجہ سے سارا سال مدرسے پر نحوست پڑتی رہے گی۔ جتنے بیٹھے ہو میرے پر، ولی خان محمد صاحب پر اور دیگر حضرات پر جنہوں نے 1-1 روپے اکٹھا کر کے جلسہ کروایا ہے، خدا کی واسطے احسان کرنا۔ جو بچ گئے ہو ہاتھ جوڑتا ہوں، پنجاب کا فقیر اگر تم کہو تم ادھر کے تمہارے پیروں میں ٹوپی رکھتا ہے۔ 4 بج گئے ہیں، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، اذان ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم، اور لوگوں رونا چھوڑ، سونا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو۔ آج تمہارا رب تمہارے لیے مغفرت کے اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں اس اعلان کو سن کر بستر کے حوالے نہ ہو جانا، بلکہ سجدہ کر کے روٹھے رب کو راضی کر دینا۔ کوشش کرو گے؟ اخلاق لے کے جاؤ۔ کس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ مکے کے اندر ایک جوان ہے، اپنی ماں کی حالت دیکھی، ماں نے جو کرتا پہن رکھا ہے سوراخ ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے، ماں کا چہرہ دیکھا، لباس دیکھا، شرم سے سر نیچے کیا، ہاتھوں پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بڑھڑی اماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اماں تیرے چہرے تیرے جسم پر جو کرتا ہے اس میں سوراخ ہے، مجھے تیرا جسم نظر آتا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہنے کے بعد دروازے کی طرف دوڑا، اماں کہنے لگی کہاں چلا؟ سگے چاچے کے بوئے پہ جا رہا ہوں، دروازے پہ جا رہا ہوں۔ جب پیو کا ابے کا جنازہ پڑا تھا، چاچے نے سینے سے لگایا تھا اور کہہ رہا تھا پتر پریشان نہ ہو، اور بیٹا پریشان نہ ہو، ابا یاد آئے میرے گھر میں آ جانا۔ آج چاچے سے یتیم روٹی مانگنے نہیں جا رہا، اپنی ماں کا بدن ڈھانپنے کے لیے ایک چادر لینے جا رہا ہے۔ جب چاچے کے دروازے پہ گیا، چاچو اماں جان کا جسم نظر آ رہا ہے، ایک چادر کا سوال ہے۔ چاچو نے بھی اس وقت کے چاچے نے ٹنڈو غلام علی کے چاچے کی طرح جواب دے دیا، اگر یتیموں کا سہارا بن جاؤں تو میروں غریبوں میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ جیسے آج کا یتیم تیرے میرے دروازے سے روتا ہوا آیا، 1400 سال پہلے کا یتیم بھی چاچے کے دروازے سے روتا ہوا آ گیا۔ مکے کی گلی میں سے آ رہا تھا، کسی نے رونا دیکھا، کہنے لگا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ سگے چاچے کے پاس گیا تھا، روٹی دور کی بات ہے کہ چادر نہیں دے سکا۔ انہوں نے کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ گھر جا رہا ہوں، ماں کو کیا بتلائے گا؟ کہ باپ کے بھائی کے پاس گیا تھا، چادر نہیں دی۔ امی کہنے لگی، وہ آدمی کہنے لگا ایک میری بات مان، مکے کے اندر امام الانبیاء بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلا جا، وہ چادر بھی دیتا ہے، باپ کا پیار یتیموں کو دیتا ہے۔ اس نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس میری ماں جانے سے منع کرتی ہے، میں نہیں جاتا۔ اس نے زور دیا، انہوں نے کہا خدا کے واسطے ایک دفعہ چلا تو جا۔ کہا اچھا اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ گھر گیا اور جا کے کہنے لگا امی چاچے نے چادر نہیں دی، لوگ کہتے ہیں کملی والے کے پاس چلا جا، وہ کملی والی چادر بھی دیتا ہے، باپ کا پیار بھی دیتا ہے۔ اماں کہنے لگی خبردار، وہ تو اس وقت عنایت کرتا ہے جب اپنی بات منواتا ہے۔ کہ اماں تجھے اپنے خون پہ بھروسہ نہیں، میں اس کی بات کو نہیں مانتا۔ ماں کہنے لگی اچھا اتنا اپنے پہ بھروسہ ہے؟ کہ ہاں۔ چلا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، انگلی کا اشارہ کیا، حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں نے تیری بات کوئی نہیں مان لی،
حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یتیم کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیکھا. فرمایا کون کہتا ہے میری بات مان؟ میں تو تیری مانوں گا. بتا کیا بات ہے؟ کہ ماں کے لیے ایک چادر کا سوال ہے. یقین جانو اتنا سننا تھا، رونا شروع کر دیا. وہ نوجوان پوچھنے لگا کیوں روئے؟ کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا یتیمی دور یاد آ گیا. اتنا کا نبوت والی چادر کندھے سے اتار کے دی. وہ چادر جس کی قسم اللہ کے قرآن میں اٹھائی گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس قبلی کی قسم قرآن میں اٹھائی گئی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ چادر اتار کے دے دی. قبلی والی خوشبو والی چادر لے کر جب ابا کے سامنے گیا، دونوں ہاتھوں میں چادر پکڑ رکھی تھی. چادر دکھا کے رونا رونے لگ گیا اور کہنے لگا ابا تجھے چادر مبارک ہو، تجھے کپڑے کی چادر مبارک ہو اور مجھے اس کی رحمت والی چادر مبارک ہو. یقین جان آج اس نبی سے مل کے لے کے آیا، آج اس نبی سے ملاقات کر کے آیا جو اللہ اکبر چادر بھی عطا فرماتا ہے اور یتیموں کے سروں پر باپ جیسا پیار بھی کر دیتا ہے. کہاں چلے گئے اخلاق؟ اس نبی کی مبارک زندگی کا حصہ. 4 چیزوں کی ضمانت دو، 4 چیزوں کی حضور نے ضمانت دی. پہلا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اور جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو راضی کیا اور اس کے والدین اس سے راضی ہو کے جنت میں چلے گئے. دوسرا وہ غریب، سنو، دوسرا وہ غریب جس کے بچے زیادہ ہوں، غربت کی وجہ سے، زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے کبھی اس نے اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہ کھلایا ہو. فرمایا اس آدمی کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. نبی کا صحابی ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فجر کی نماز پڑھی، دعا سے پہلے چل دیے. حضور نے آواز دی ابو درداء ادھر آ جاؤ. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ قریب آ گئے. آپ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی، دعا سے پہلے جا رہے، کیا بات ہے؟ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. کہنے کملی والے کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے اور آپ کو پتہ ہے صبح کا وقت ہے، مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر کے اندر کھجوروں کے لمبے لمبے درخت لگے ہوئے. جب ہوا چلتی ہے اس کے درختوں کی ٹہنیاں میرے گھر کی طرف جھکتی ہیں اور ہوا جب چلتی ہے درختوں کے پتوں سے، ٹہنیوں سے کھجوریں گر گر کے میرے گھر کے ویڑے میں آتی ہیں. فجر کی نماز پڑھ کے دعا سے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اپنے ویڑے سے اس کی کھجوریں اٹھا کے اس کے گھر کے اندر پھینک دوں تاکہ میرے بچے اٹھیں. کوئی میرا بچہ اٹھے گا اس کی کھجوریں میرے گھر کے ویڑے میں دیکھے گا. میرا بچہ بھوک کی وجہ سے کھا نہ لے. میں نہیں چاہتا میرے بچوں کے حلق میں حرام کا لقمہ چلا جائے. صحابہ کو اتنا خیال. آج تمہارے علاقے سے کوئی گنے کی ٹرالی گزر تو جائے، باپ کا مال سمجھ کر گنے توڑتے ہو، چھلانگے مار مار کے گنوں کے ڈنڈے نکالتے ہو. اور دکان پہ بیٹھنے والا اتنی بڑی داڑھی والا حاجی کہتا ہے شاباش پٹ شاباش، ایک اور کھڑی ہے، ایک اور کھڑی ہے. شرم نہیں آتی. یہ گنے کا رس نہیں، حرام کا ایندھن ہے جو تیرے اندر جا رہا ہے. یاد رکھنا پاک وجود میں حرام کا ایندھن چلا جائے، خدا کی قسم جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. ممبروں پر بیٹھ کر یہ آواز لگاؤ، لوگوں کو کافر بنانا چھوڑ دو. میرے نبی نے 23 سال ممبر سنبھالا. خدا کی پاک کی قسم مجھے کوئی کتاب تو اٹھا کے دکھاؤ، کوئی نبی کا خطبہ تو اٹھا کے دکھاؤ میرے نبی نے کسی کو کافر بنانے کا فتویٰ دیا.
کیوں مار پڑ رہی ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں کچھ کرنا آتا نہیں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، یہ کافر ہے، اس کی مسجد میں تیری نہیں ہوتی، میری مسجد میں اس کی نہیں ہوتی، کتا مسجد میں آ جائے مسجد دھونا، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا تبلیغی جماعت والا آ جائے مسجد کو پاک کرو، اور خدا کا قہر کیوں نہ آئے تو اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے؟ تیسری وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو اور اس حالت میں مری ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا، میرے نبی نے اعلان فرمایا اسے مبارکباد دے دو، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چوتھا وہ آدمی جس نے گناہوں پر ایسی توبہ کی ہو اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا ایسا مشکل ہو جیسے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد تھن میں دودھ ڈالنا ناممکن ہے، ایسے گناہوں کی طرف پلٹ آنا ایسے ناممکن ہے۔ فرمایا اس امتی کو بشارت دے دو کہ تجھے بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلو۔ اس پیشانی پہ سجدہ سجدہ تھا، یہ پیشانی غیر کے آگے نہ جھکے، اللہ کے آگے جھکے۔ اس سر کا حق ادا کرو، اس پیشانی کا حق ادا کرو، اللہ کے آگے جھکو۔ ایک بے نمازی تیرے میرے گھر کا پردہ ہٹا کے یوں دیکھ لے اور کچھ نہ کہے، تیرے میرے گھر کا پردہ ہٹا کر دروازہ کھول کے یوں کر کے دیکھ لے، اس بے نمازی کی نگاہ کی نحوست 40 دن تک گھر کے اندر پڑتی رہتی ہے۔ ایک بے نمازی کی آنکھ کی نحوست 40 دن گھر میں پڑے، اور جس گھر کے سارے افراد بے نمازی ہو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ جس گھر کی کوئی بہو بیٹی، کوئی ماں بہن اپنے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی ہو، ایک عورت اپنے باورچی خانے میں بیٹھتی ہے اور آٹا گوندھ کے روٹیاں پکاتی ہے، اس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں، گھر بھی اپنا، باورچی خانہ بھی اپنا، دیکھنے والے بھی اپنے، وہ عورت گھر کے باورچی خانے میں ننگے سر رہے، اس کے ننگے سر کی وجہ سے اس عورت کی وجہ سے ساری دنیا پر خدا کی لعنت آتی ہے۔ جب اپنے گھر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، اور میرے بابو وہ بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے؟ ٹنڈو غلام علی والو، جاؤ اپنی ماں بیٹیوں سے جا کے اتنا پوچھ لینا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سنا ہے، دیکھا ہے، جب آدمی مرتا ہے تو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، چوہان ہو، کمبو ہو، مزاری ہو، لغاری ہو، شرازی ہو، کھوسا ہو، کوئی بھی ہو، ارائی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، شیخ الحدیث ہو، حافظ قرآن ہو، دنیا دار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، جب مرے گا تو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، ایک سینہ بند اور 2 چادروں میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب باری تیری میری ماں کی آئے گی، جب باری تیری میری بہن بیٹی کی آئے گی، اللہ نے کفن کے لیے اپنی شریعت کے احکام بدل دیے۔ فرمایا میرے بندے کو 3 کپڑوں میں کفن، لیکن میری بندی کو 5 کپڑوں میں کفن دینا۔ میں نے کہا اللہ سائیں کیوں؟ فرمایا 1 سینہ بند، 1 ہزار بند، 2 چادریں، اور میں 5واں کپڑا لے کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ یہ 5واں کپڑا جسم پورا ڈھک گیا، پیر سے لے کر سر کے بال سارے ڈھک گئے، اے اللہ یہ 5واں کپڑا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا او لوگوں یہ میری بندی کے سر پہ اڑا دو۔ میں نے کہا اللہ جس نے کبھی بازار میں، کبھی ٹنڈو غلام علی کی گلی میں دوپٹہ نہ لیا، اللہ تو خبر میں جا رہی ہے، اب اس کے سر پہ دوپٹہ کیسا؟ فرمایا عبدالحنان صدیقی دنیا والوں کی غیرت ختم ہو گئی، تیرا رب تو بڑا غیرت والا ہے۔ میری بندی خبر میں آ رہی ہے اور میری بندی کی ملاقات میرے سے ہے، میں نہیں چاہتا جب میری بندی خبر میں آئے اس کا سر ننگا ہو۔ مجھے جواب دو اس جلسے میں آنے والوں، جو اللہ قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ علماء کرام سے درخواست کروں گا
کہ 8 دن کے بعد جمعے کا دن آتا ہے اور اس جمعے کے دن میں صرف 1 گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ اس مولوی صاحب کو زبان ہلانے کا موقع ملتا ہے. خدا کے واسطے آنے والوں پر ظلم نہ کرو، پڑھو قرآن، پڑھو حدیث، اور اس کے بعد آخر میں کہہ دو ہاں جی مدرسے کی چھت بدلوانی ہے، مسجد کا یہ کام کرنا ہے، آنے والوں چندہ دے کے جاؤ اور چندے ملتے رہیں گے. پہلے آنے والوں کے ایمان کو مضبوط بناؤ. خدا کے واسطے ان کو اخلاق بتلاؤ. 8 دن کے بعد آیا اسے بیوی کے ساتھ برتاؤ بتلاؤ کیسا. 8 دن کے بعد آیا اسے بچیوں کے ساتھ بتلاؤ. آج بچیوں کو غیرت کے نام پر ذبح کرنے والوں، غیرت کے نام پر سینے میں گولی اتارنے والوں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا. پروردگار عالم کے دربار میں تمہارے سے پوچھا جائے گا اس معصوم کا کیا قصور تھا. بیٹے پر جوانی چڑھی، اس نے شراب کے نشے میں 1 نہیں 20 بچیوں کی عزت کو تار تار کر دیا. تو نے پگڑی رکھ کے کہا جوانی تھی، نوجوان ہے، معاف کر دو. اور بیٹی کے بارے میں جب بات آئی تو بغیر تحقیق کیے سینے میں گولی اتار دی. اور تجھے کیا پتا قرآن کا قانون سن، یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ نے جب اولاد کا ذکر کیا پہلے بیٹی کا ذکر کیا، پھر بیٹے کا ذکر کیا. کملی والے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے بتلاتے بیٹی کا مقام کیا ہے. اور بیٹیاں غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا جاتی. اور بیٹیاں میرے بابو گھر میں نحوست نہیں ہے، بیٹیاں گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر بہن بیٹی نحوست ہوتی اللہ نبوت کے گلشن میں 4 پھول نہ کھلاتا. کسی پھول کا نام زینب نہ ہوتا، کسی کا نام رقیہ نہ ہوتا، کسی کا نام ام کلثوم نہ ہوتا، کسی کا نام فاطمہ نہ ہوتا، بلکہ محمد کی جھولی میں 4 پھول دے کے بتلا دیے. اور ٹنڈو غلام علی کے جلسے میں آنے والوں بیٹیاں زحمت نہیں ہوا کرتی، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. نیانی معصوم ہے، رانی معصوم ہے، دھی معصوم ہے. اور چودھریوں اور مذہبی لوگوں اور علماء اکرام درخواست کرتا ہوں، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، باپ آیا دروازہ کھولا، بیٹے کو گود میں اٹھا کے چومنے لگ گیا اور بیٹی سے کہہ رہا ہے جا پانی بھر کے لا. کیا اس کے مقدر میں کام ہی ہے؟ جا روٹی لے کے آ. جو تیری گود میں بیٹھا اس سے پانی کیوں نہیں منگواتا؟ جو تیری گود میں بیٹھا ہے اس سے روٹی کیوں نہیں منگواتا؟ یہ آج تیری خدمت کر رہی ہے، کل سسرال کی خدمت کرنی پڑے گی. اسے چرپائی پہ بیٹھ کے کھلا، اسے گود میں بٹھا کے کھلا، اسے پگھوڑے میں کھلا. کیا پتا کل مقدر اس کا کہاں پھوٹے. اسے روٹی چرپائی پہ نصیب ہو یا جوتیوں میں بیٹھ کے نصیب ہو. بیٹیاں تو بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. جب تک ماں باپ کے گھر میں شہزادیوں کی طرح رکھ، آپ نے دیکھا ہے بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تیری باتیں رتی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، جا کے سوچنا. بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے 20 سال کی ہو، 19 سال کی ہو، 22 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، جب رخصت ہوتی ہے دروازے سے اس کو باہر نکالتے ہیں، وہ اندر آتی ہے. کبھی باپ کا سینہ، کبھی بھائی کی چادر، کبھی بھائی کے کندھے، کبھی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر روتی ہے. میں نے پوچھا اس بیٹی سے کہ میری بچی جہیز کب ہے؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا بیٹی کوئی براتیوں کو روٹی کھلانے میں کمی ہوئی؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا میری بیٹی زیور کب ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا گھر کے برتن کب ہوئے؟ کہ نہیں. میں نے کہا پھر کیوں رو رہی ہے؟ ماں باپ کے گھر چھوڑنے کا غم؟ کہنے لگی نہیں. آج چھوڑ کے جا رہی ہوں، کل دوبارہ آ جاؤں گی، مجھے کوئی غم نہیں ہے. میں نے کہا پھر روئی؟ تیرا میک اپ بھی خراب، تیری پیر کی جتی بھی اتر گئی، تیرے کپڑے بھی خراب ہو گئے، تو کیوں روئی؟ میں نے کہا مولوی صاحب انہیں سمجھا دو میرے بھائی اور میرے باپ کو جو مجھے دھکا دے دے کے باہر کر رہے ہیں، میرے احسان کو نہ بھولنا. میں نے کہا کیا احسان؟ کہ جب میرا باپ ایک کاغذ لے کے آیا تھا اور میرے بھائی ساتھ تھے، میرا ماما ساتھ تھا، میرے باپ نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی یہاں دستخط کر دے.
میرے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے میرے گھر والے کا چہرہ نظر نہ آیا، میری باپ کی آنکھوں میں مجھے میرے باپ کے آنسو نظر آئے، مجھے باپ کی عزت کا خیال آیا، میں نے بغیر دیکھے، مجھے نہیں پتا کالا ہے یا گورا، مجھے نہیں پتا ہاتھ پیر سے معذور ہے یا صحیح سلامت، مجھے نہیں پتا بستر پہ بٹھا کے کھلائے گا یا جوتیاں مار کے کھلائے گا۔ میرے ابا تیری عزت بچاتے ہوئے میں نے ایک قلم کا دستخط کر دیا، یوں پھیر دیا، اور میں نے بالکل یہ نہیں پوچھا کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ میرے ابو کہ آج تیری ٹوپی بچی ہے، میرے بھائیوں آج تمہاری یہ پگڑی بچی ہے تو میرے قلم کی وجہ سے بچی ہے، اگر میں نہ کر دیتی میرا باپ میرے گھر سے میری برات چلی جاتی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ میں صرف رخصت ہوتے ہوئے رو کے تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہی ہوں، بچیاں بچیاں ہیں، جب کبھی برا وقت آ جائے تو بیٹی کے لیے دروازے نہ بند کرنا، تیری بیٹی تیرے سے روٹی نہیں مانگتی، سینے سے لگ کے تیرے پیار کے دو بول مانگتی ہے، جب میرے پہ پریشانی آئے تو سینے سے لگا کے پوچھنا کیا حال ہے، جب میرے پہ پریشانی آئے تو میرے بھائی ایک فون کی کال کر کے پوچھ لینا کیا حال ہے۔ خدا کی قسم میرے جسم کو کوئی چھریوں سے چیر کر میرا جسم زخموں سے چھلی کر دے، یقین جانو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جب میرا بھائی فون سنتے فون کے نمبر دیکھ کے فون بند کر دیتا ہے، جب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، مجھے زخموں سے اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس جوان کے بیٹی نہیں جھولی پھیلا کے بیٹی مانگے، حضور نے فرمایا جھولی پھیلا کے مانگو۔ اگر شادی ہو رہی ہے تو میاں بیوی اللہ سے دعا کرے اللہ پہلی بیٹی دے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر بیٹی اللہ اکبر کوکھ سے گود میں آتی ہے، فرشتہ دروازہ بجاتا ہے، کون ہے؟ فرشتہ کہتا ہے دروازہ کھول، تحفہ دینے آیا ہوں۔ کیا تحفہ؟ دروازہ کھولتا ہے، فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو تیرے گھر میں بیٹی آئی ہے، تیرے گھر میں خدا کا سلام آیا ہے، روزے والے کی مبارکباد آئی ہے۔ اور کبھی کبھی بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اللہ کے واسطے دل نہ دکھانا۔ ایک اور بات لے جاؤ آپ کے میرے کام آئے گی، دروازے پر کوئی آ کے کھڑا ہو جائے اور یوں ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ کے نام پر دے، لٹا دے، جو ہو سکتا ہے دے دے، آنے والے کو نہ دے، اس کے ہاتھ کو نہ دے، اس کی زبان پر جو کلمات آئے ہیں وہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نام پر دے دے۔ پتہ نہیں کوئی غریب کتنی غربت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے پیٹ سے پتہ نہیں کتنی غیرت کو ختم کر کے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے۔ کبھی آنے والے کا ڈگا نہ لگانا، کبھی مانگنے والے کو دینے کے بعد اس کی بے عزتی نہ کرنا، بلکہ تیرے دروازے پہ کوئی حاجت مند آ کے مانگے تو فوراً دے دینا، اور گھر میں جا کر سجدے میں پڑ جانا کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کرنے والا نہیں بنایا، تو نے ایسا دینے والا بنایا ہے۔ اللہ اگر میں بھی کسی دروازے پہ کھڑا ہوتا تو میری اوقات کیا ہوتی۔ میرے نبی صحیح گھر کے ویڑے میں بیٹھے، ایک فقیر آیا جوان، حضور کے بوئے کا دروازہ بجایا، کون؟ کہ قبلی والے دروازہ کھولیے، کھل گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ ماں بیمار ہے، عرض لے کے آیا ہوں، اب بھی کہہ رہی ہے نبوت والی چادر دے دے، آخری وقت ہے، کیا کرے گی؟ قبلی والے ماں کہہ رہی ہے کفن میں رکھ کے لے کے جاؤں گی۔ اللہ پوچھے کیا لائی ہے؟ کہوں گی تیرے محمد کی قبلی لے کے آئی ہوں۔ اب سنو حضور نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا دے تو دیتا، دے تو دیتا، میرے تن پر یہ ایک ہی کرتا ہے، یہ ایک ہی چادر ہے جس سے جسم ڈھانپ رکھا ہے، اگر تجھے دوں تو ننگا ہو کے بیٹھ جاؤں گا، میرے گھر میں دوسری چادر کوئی نہیں۔ وہ گیا، پھر آیا، اب بھی کہہ رہی ہے دے دو خدا کے واسطے، میری ماں بستر پہ لیٹ کے ہاتھ جوڑ رہی ہے، دے دو، تیری چادر ملے گی میرا کام بنے گا۔
اللہ تجھے اور دے دے گا۔ آئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بتلانے والا، وہ اپنے پرائے کا رب کھانے والا، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی بے فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا اس پر بچھنا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے۔ ہاتھ جوڑ کے اماں کہہ رہی ہے آپ دے دو میرا کام بن جائے گا، آپ کو اللہ اور دے دے گا۔ آئے آئے انکار نہ ہوا، نہ ہوئی، تن سے کرتا اتارا، غریب کو دے دیا، جا لے جاؤ، اور خود گھر کے ویڑے میں ننگے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ یوں کر کے بغلوں میں دے لیے۔ وہ جوان چادر لے کے جا رہا تھا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ۔ پڑھ تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے سخاوت کا تاج تیرے سر پہ سجایا، لیکن اتنا سخی نہیں بنایا، اتنی سخاوت کے لیے نہیں کہا کہ تن کے کپڑے ہی اتار کے دے دو اور خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جبرائیل قرآن لے کے جانے لگے کہ جبرائیل میرا بھی تو پیغام لے جا، اسے جا کے کہہ دے یا تو مجھے رحمت للعالمین نہ بناتا، اور اگر تو نے رحمت والی چادر کا تاج میرے سر پہ پہنا دیا تو میرے رب میرے دروازے پر آ کے کوئی خالی چلا جائے تو میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کیا پتا تھا کہ جس کے دروازے سے فقیر خالی بھی گیا اس کے دروازے سے ماں روتی چلی جائے گی، اس کے دروازے سے بھی دھیانی روتی چلی جائے گی۔ اڈو غلام علی والو، اگر یقین نہیں آتا کبھی کبھی بس اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئی اس لاوارث عورت کو دیکھا کرو جس کا بیگ بھی پھٹا ہوا اور جس کے 2 بچے پاس کھڑے رو رہے ہیں اور جس کا برقع بھی پھٹا ہوا اور وہ بس اسٹینڈ کے پاس کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا رکشے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہ سسرال سے روزانہ تانا ملتا ہے، تیرے بھائی بہن کا فون نہیں آتا، تجھے کوئی لینے نہیں آتا، آج تنگ ہو کے نکلی ہوں اور گھر اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، جس بس میں بیٹھ کے آؤں گی میرے بھائیوں تم کرایہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ کہ پھر کیا جواب ملا کہ مولوی صاحب کتنی دیر سے نمبر ملا رہی ہوں، میرے بھائی نے میرا فون سننے سے انکار کر دیا ہے۔ تم تو اس نبی کے امتی تھے جس کے دیوانوں کے گھر سے ایک سیڑھی نکلی اور 7 گھروں سے وہ گھومتی ہوئی اسی کے گھر واپس آ گئی۔ آج تمہارا پڑوسی حضور نے فرمایا لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ ایمان والا نہیں کہ وہ آدمی بستر پہ سکون سے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے رات کو تڑپتا رہے۔ میں محمد کہہ رہا ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے واسطے تمہارا نبی، کبھی حضور کی تمہیں سیرت سناؤں گا، تمہارا نبی آخری وقت تمہیں یاد کر کے گیا، تم دکان پر حمام میں دائی کے پاس بیٹھ کے اپنے نبی کو یاد کر لیا کرو۔ یہ سنت چہرے پر سجانے کے لیے ہے، گلیوں میں پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے واسطے سنت سجاؤ، سنت میں برکت ہے، اسلام کی بقا ہے، دین کی بقا ہے، جمعیت کی بقا ہے، دفاع صحابہ کی بقا ہے، عظمت ناموس رسالت کی بقا ہے، قرآن کی عزت ہے۔ ایک آدمی جو سنت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ قرآن کی حفاظت کیا کرے گا؟
ایک آدمی جو نبی کی سنت نہیں سنبھال سکتا وہ اسلام کی حفاظت کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. ہمارے دل مردار ہو چکے ہیں اللہ، اس دل کے اندر اللہ غیرت ایمانی کو زندہ فرما دے. اللہ سے دعا کرے اور درخواست کرتا ہوں الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے. چلے گئے اللہ انہیں بھی محروم نہ رکھے، جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما.